تو کلچر بھی ہے بڑا سادہ، لیکن بڑا اس میں فلیور ہے. اسلام کے کلچر کے اندر خوشی کا فلیور بہت اسٹرانگ ہے. مشرکوں کے کلچر کے اندر خوشی سے زیادہ دکھاوے کا فلیور ہے، آرٹیفیشل فلیور ہے نا، ایسنس زیادہ ہے اس کے اندر، جینوئن چیز نہیں ہے، مزہ نہیں آتا. ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے، ہم ٹینس زیادہ ہوتے ہیں. اور سنت کے حساب سے آپ دیکھیں خوشی منا کر آپ کو کچھ پریٹینڈ نہیں کرنا، کسی کے سامنے کچھ نہیں بننا، آپ بے دھڑک اپنی خوشی کا اظہار بھی کر لیتے ہیں جینوئن طریقے سے. اب ہوتا یہ ہے، اگر مشرک قوموں کے کلچر اور ان کے عبادت کے طریقوں سے متاثر ہو کر مسلمان انہی طرح کا کلچر، انہی کے عبادات کے طریقے اپنانے لگیں، تو جو باقی مسائل ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، عقیدے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا، تو حرج کیا ہے مہندی کرنے میں، تو حرج کیا ہے مائیوں کرنے میں، تو حرج کیا ہے برتھ ڈے کرنے میں. حرج جو ہے وہ کہیں اندر ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ مشرکوں کی رسومات لیں گے، کافروں کی رسومات لیں گے، ہر رسم اپنے ساتھ شرک یا کفر کا چھوٹا سا حصہ لے کر زندگی میں شامل ہوگی. رسم کیا ہے؟ رسم کیا ہے؟ اظہار. عقیدے کا اظہار رسم کی شکل میں ہوتا ہے. ہر رسم کی جڑ میں مذہب یا عقیدہ موجود ہوتا ہے. اس رسم کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں شامل کر لیا، تو ڈائریکٹ زد اس کے عقیدے پر پڑتی ہے. مثال کے طور پہ گھاس کا تنکا ہے، آپ گھاس کا ایک بلیڈ لے کر آئیں، تھوڑی سی مٹی تو لگی ہوتی ہے نا اس گھاس کے بلیڈ کے ساتھ، گھاس کے تنکے کے ساتھ. بالکل اسی طرح ان کے کلچر کے ساتھ ان کا عقیدہ بھی ہماری زندگیوں میں غیر شعوری طور پہ، غیر محسوس طریقے سے، سٹل انکانشیس طریقے سے شامل ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ ہوا ہے یا نہیں آپ خود جج کر سکتی ہیں. یقیناً یہ ہوا ہے. حالانکہ ہمیں ضرورت کیا ہے کسی کا کلچر لینے کی؟ لیتا تو وہ چیز ہے، انسان کسی سے ادھار وہ چیز مانگتا ہے جو چیز اس کے اپنے پاس موجود نہیں ہوتی. اپنے پاس وہ چیز نہیں ہے، چلو کسی سے ادھار لے لی. لیکن جس کے اپنے پاس ہر سامان دنیا کا موجود ہو، وہ کیوں کسی سے ادھار مانگے؟ وہ کیوں جھکے کسی کے آگے؟ ادھار مانگنے میں بھی تو بے عزتی ہے. آپ کے اپنے ہاتھ میں پینسل ہے، آپ کسی کے آگے کیا ہاتھ پھیلانا چاہیں گی خود پینسل رکھتے ہوئے؟ مانگنے میں انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، مانگنا نہیں چاہتا انسان. تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم کیوں کافروں کے سامنے اور مشرکوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ یا اپنے بچوں کو ہم کیوں یہ ہاتھ پھیلانا سکھاتے ہیں ان کے سامنے کہ تم ان سے ادھار مانگو، جاؤ ہاتھ پھیلاؤ جا کے ان کے سامنے؟ بالکل ضرورت نہیں ہمیں کہ ہم کسی سے کوئی چیز ادھار لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مکمل دارالاسلام دیا ہے. ادخلوا فی السلم کافتن، پورا سجا دیا، سنوار دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، ہماری خوشی کا سارا سامان یہاں لا کے رکھ دیا، غم منانے کا طریقہ بتا دیا، عبادت کو سمجھا دیا، پھر انوائٹ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آ جاؤ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. وہ تم کو کمپرومائز سکھائے گا، وہ تم کو کہے گا تھوڑا سا مکسچر بنا لو ذرا اسلام کا اور کفر کا، مت کرو. اسلام مکمل دین ہے، مکمل طریقہ زندگی ہے. اس کے اپنے تہوار ہیں، اپنی خوشی اور غم منانے کے طریقے ہیں، اس کے اپنے عبادات کے طریقے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کلچر کو ہم آگے بڑھائیں اور اس بنیاد پر ہم تعلقات کو استوار کریں، اپنے ریلیشن شپس، اپنا سوشل سرکل ہم بلڈ کریں. اگر ہم بدعتوں کے اندر، غیر اسلامی رسومات میں شرکت کرتے رہیں گے، سوشل سرکل ہمارا ویسا ہی بنتا چلا جائے گا. تو کیوں نہ ہم اپنا ملنا جلنا قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کریں. آپ اپنے گھر کھانے پر بلائیے لوگوں کو، ضروری تو نہیں کوئی اوکیزن ہو تبھی لوگ آئیں، ایسے ہی جمع کر لیجئے لوگوں کو، چائے پر بلا لیجئے، چلو آؤ مل کر بیٹھتے ہیں، تم آج میرے گھر چائے پینا، بلا لیجئے. آج چلو 4-5 کپلز کو آپ نے بلا لیے کہ آئیں میرے گھر کھانا ہے، ڈنر میرے گھر کیجئے. تو اس طرح سوشل سرکل بڑھائیں. کھانا کھلانا آپ کو یاد ہے، اس کے بارے میں تو حدیث آتی ہے
کسی نے پوچھا ایو الاسلام خیرن، اسلام کا بہترین حصہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تطعم الطعام وتقرئ السلام، کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ تو آپ ضرور بلائیے، سوشل لائف اپنی خود بنائیے۔ اگر آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں، پرانے دوست آپ سے اب ملنا نہیں چاہتے اس لیے کہ آپ باعمل مسلمان بن رہی ہیں، اب آپ لوگوں کو انوائٹ کیجیے، آپ دیکھیں کتنا اچھا لگے گا آپ کو۔ آپ 4 لوگوں کو بلائیں گی، پھر نیکسٹ ٹائم کوئی ایک آپ کو انوائٹ کرے گا، اس کے ہاں کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہوگی، تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یا اگر ہم میلادوں میں نہیں جاتے اور مختلف ختموں کے اندر نہیں جاتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اللہ رسول کا نام لینا چھوڑ دیں گھروں کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں بھئی چلو اس بہانے قرآن پڑھ تو لیتے تھے۔ اب آپ ان کو آلٹرنیٹ دیجئے، ویکیوم نہ چھوڑیے، اب آپ اپنے گھر میں درس کر لیجئے، اور آپ اپنے گھر میں کوئی حدیث کی محفل کر لیجئے۔ آپ کہیں لو درس والیاں تو ملتی ہی نہیں، اور کیسے درس کر لیں؟ آپ خود تیاری کر لیجئے۔ بہت لمبی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 20 منٹ کی بات کر لیجئے، 20 منٹس، اور کوئی حدیث کی کتاب کھول کے بتا دیجئے، یا کوئی سنت بتا دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شادی کا یہ طریقہ بتایا۔ اس میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی آپ نے تفسیر لکھی ہے، کوئی موضوع آپ کے دل کو ٹچ کیا، وہ آیات آپ اس کو تھوڑا سا اور پڑھیے، تفسیر آپ بتا دیجئے، لوگوں کو تیاری کر لیجئے، کچھ مشکل نہیں اس کے اندر۔ تو اس طرح بھی ہم لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، ان کو ہم حدیثیں پڑھائیں۔ آپ کتاب و صلاۃ پڑھا دیجئے لوگوں کو، آپ کہیں چلو ہفتے میں 1 دن میرے گھر جمع ہو جاؤ، ہم نماز کا طریقہ دیکھتے ہیں، یہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ لوگ انشاءاللہ آئیں گے، 1 سے 2، 2 سے 4 ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ٹھیٹ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اپنا سماجی دائرہ بنائیں، اپنا معاشرتی دائرہ بنائیں، سوشل سرکل اپنا ڈیولپ کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب مسجدیں مسلمانوں کی سوشل لائف میں بڑا اہم کردار ادا کیا کرتی تھیں۔ دن میں 5 وقت مسلمانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، حال چال معلوم ہوتا تھا، عورتیں بھی خواتین بھی مسجد جاتی تھیں، سب ایک دوسرے سے ان ٹچ رہتے تھے۔ اب جب سے مسجد جانا کم ہو گیا، یہ تعلق قائم نہ رہا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم نے دوسری قوموں سے طرح طرح کے فنکشنز ادھار لے لیے، ان میں بہت سی بدعتیں شامل ہو گئیں، بہت سا شرک شامل ہو گیا۔ تو قیامت کے دن ایسی تمام محفلیں، مجلسیں، ایسے تمام تعلقات جو ہیں وہ افسوس کا اور حسرت کا سبب بنیں گے۔ تو یہ بات ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی کہ تم اس شرک کے اوپر کیوں محبتوں کو قائم کرتے ہو؟ تم اللہ کی توحید پر کیا محبت قائم نہیں کر سکتے؟ آج بھی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ان فنکشنز میں ہم نے جانا چھوڑ دیا تو پھر ہمارا سوشل سرکل ہی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ختم ہو کے پھر انشاءاللہ بڑھے گا بھی، اللہ نے چاہا۔ اس کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوا، آگے لوط علیہ السلام کی بات آ رہی ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، نیفیو تھے۔ فرمایا آیت 26، فآمن لہ لوط، اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اب اس کو جوڑیے ذرا پچھلی آیت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے جو تعلقات قائم ہوں لوگوں سے، وہ اللہ کی محبت پر قائم ہوں، لیکن معاشرے میں کوئی تیاری نہ ہوا اپنے طور طریقوں کو بدلنے پر یا اپنے عقیدے کو بدلنے پر۔ ان کے یہاں تو وہی رسومات تھیں، وہی کلچر تھا۔ اب کیا کرتے ابراہیم علیہ السلام؟ ہجرت کر گئے اپنے رب کی طرف۔ یعنی پہلے عقیدے کو درست کرو، اگر سوشلی آئسولیٹ ہونا پڑے تو ہو جاؤ، اور ہجرت کے ساتھ تو تنہائی لازم اور ملزوم ہے، تو پہلے اس کو درست کرو، پہلے عقیدے کی حفاظت کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید تم کو رشتہ دار، جان پہچان والے لوگ فراہم کر دے گا، پھر تمہارا سوشل سرکل بن جائے گا، لیکن پہلے عقیدہ درست ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے اپنے رب کی طرف۔ فرمائے میرا رب زبردست ہے، حکمت والا ہے، کیا مشکل ہے میرے رب کے لیے کہ وہ مجھ کو ان سے بہتر لوگ عطا فرما دے؟ تو میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔
میں اپنے عقیدے پر کمپرومائز نہیں کروں گا، میں یہ سوشل سرکل اپنا نہیں بنا سکتا، میں اس کلچر میں حصہ نہیں لے سکتا جس میں کہ بتوں کی عزت ہو رہی ہو۔ تو انہوں نے اپنا کام کیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اب آپ نے ریلیٹ کیا، کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات یہاں بیان فرمائی ہے، کتنا اچھا اللہ نے ان کو اجر دیا، ایسی اچھی اللہ نے اولاد دے دی، سوشل سرکل بن گیا، رشتہ داریاں بن گئیں، لیکن بنیاد کتنی مبارک تھی، بنیاد درست تھی۔ ایک دفعہ پہلی اینٹ صحیح رکھ دی جائے، دیوار پوری درست بنتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے وہ جو شعر کہا ہے کہ پہلی اینٹ ہی اگر غلط ہو، ٹیڑھی ہو، تو سریا تک بھی چلے جاؤ تو وہ ٹیڑھی ہی چلتی چلی جائے گی۔ تو اپنی بنیاد درست ہونی پہلے ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ گئے، پورے معاشرے میں نے کوئی ایسا نہ ملا جس سے کہ وہ دوستی کرتے، سب سے کٹ گئے، اللہ کی طرف چل پڑے۔ اللہ نے بھی بڑی قدر افزائی فرمائی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دے تو کہنا، اللہ کے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی انتہا نہ کر دے تو کہنا۔ تو اللہ نے کتنی قدر کی، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، آج بھی اگر کوئی اپنے رب کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نوازتا ہے۔ ہاں، کچھ دیر کی تنہائی کے لیے انسان تیار رہے، کچھ ٹائم پیریڈ تو زندگی میں ایسا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست نہیں، ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی نہ ہمارے گھر آتا ہے نہ کوئی ہمیں بلاتا ہے۔ اس تھوڑی سی آزمائش کو برداشت کر جائے، عبور کر جائے، اللہ سے بدگمان نہ ہو، ثابت قدم رہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت راہیں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست اجر دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تینوں آسمانی مذہب والے ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسحاق علیہ السلام جو دوسرے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی نسل سے تو بہت سارے پیغمبر آئے دنیا میں۔ تو یہ دنیا میں اللہ نے بہترین اجر دیا، نیک نامی، اولاد صدقہ جاریہ بنی، اور آخرت کا اجر تو آگے محفوظ ہے ہی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو میرا اپنا، آپ کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، اس کا اثر آگے ہمارے بچوں تک جائے گا۔ تو ہمیں بڑا محتاط ہونا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو صالح صحبت دیں، اچھی صحبت دیں، اور اچھے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، غلط مجلسوں، غلط محفلوں میں مت جانے دیں اپنے بچوں کو، عقیدہ بگڑے گا ان کا، اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور رازنی کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ ندوہ مجلس کو کہا جاتا ہے، ندوہ کلب کو آج کل نادی کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا قوم لوط کے بارے میں کہ کھلم کھلا مجلسوں میں بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو روکا کہ تم یہ کام کرتے ہو، تم کو تو شرم بھی نہیں آتی، اب چھپ کر بھی نہیں کر رہے، سب کے سامنے یہ کام کرنے لگے ہو، آنکھوں دیکھے تم گندے کام کرتے ہو۔
جیسے کہ نائٹ کلبز وغیرہ میں ہوتا ہے، ہر گندے سے گندا، برے سے برا کام ان کلبز کے اندر ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی پروگریس کی علامت نہیں ہے، ماڈرنٹی کی علامت نہیں ہے. ہزاروں سال پہلے دقیانوسی جو قومیں بیکورڈ قومیں تھیں، قوم لوط، وہ بھی اس طرح کے کام کیا کرتی تھی. اس میں کیا پروگریس کا کوئی کمال ہے؟ یہ تو گندگی ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی پائی جاتی ہے. فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین. پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. نادی لفظ سے ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ انسان جب گندے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس میں سے گناہ کا احساس بھی اٹھ جاتا ہے. غلط کام غلط بھی نہیں لگتا، برا کام برا بھی نہیں لگتا. جب تک لوگ چھپ کر گناہ کرتے رہیں، اس بات کی فکر کریں کہ ان کی برائی چھپی رہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے اندر نیکی کی حس اور تمیز باقی ہے، نیکی بدی میں وہ فرق کر سکتے ہیں. غلط کام کر کے گناہ کا احساس ہو رہا ہے، ان کو شرمندگی ہے، نہیں چاہتے کسی کو پتہ چلے، ابھی کچھ نہ کچھ امید باقی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب کھلم کھلا اعلانیہ فحاشی کے، بے حیائی کے مظاہرے ہونے لگیں، اس کا مطلب ہے کہ بے حس ہو گئے ہیں، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. جیسے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہی حال ہو گیا. حالانکہ جب انسان کہیں جسمانی فزیکل گندگی دیکھتا ہے، قدرتی طور پہ گھن محسوس کرتا ہے، چاہتا ہے کہ نظروں سے دور ہو جائے، یہ گندگی نظروں کے سامنے نہ رہے. تو یہ بالکل نیچرل چیز ہے کہ انسان چاہے کہ گندی چیز میری نظروں کے سامنے نہ ہو. ان نیچرل تو یہ ہے کہ غلاظت ہو، فلت ہو، گندگی ہو اور اس کو ڈیکوریشن کے طور پہ استعمال کرنے لگ جائیں، دیواروں پر لگا دیں یا بیچ پبلک جگہ لا کر اس کو رکھ دیا جائے جہاں سب کی نظر اس پر پڑے اور اس میں کمال محسوس کریں. یہ گندگی کو ڈسپلے کرنے میں بہت فخر کریں. اور اگر جو گندگی کو چھپائے، چھپا چھپا کے رکھے، اس کو ہپوکریٹ کہہ دیں، اور جو گندگی اچھالے اس کی تعریف کریں. کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی گندگی ہے، کسی جانور کی گندگی ہے یا کسی انسان کا ایکسکریشن ہے، اور اس کو اس طرح اچھال رہا ہے کہ وہ اچھل کر پنکھے پر بھی لگ گئی، دیوار پر بھی لگ گئی، لائٹوں پہ بھی لگ گئی، کھانے میں بھی گر گئی، اور کہہ رہے ہیں دیکھو ہم کتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں، ہم تو بڑے لبرل ہیں، ہم تو گندگی کو گندگی سمجھتے ہی نہیں. نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. وہ کہ اس میں کیا بری چیز ہے؟ تمہیں نے تو کھانا کھایا تھا، وہی تو ہے جو نکلا ہے. تم نے چاول کھائے تھے، تم نے روٹی کھائی تھی، تم نے پانی پیا تھا، یہ اسی کا تو اینڈ پروڈکٹ ہے. تو کیا تم نیرو مائنڈڈ باتیں کرتے ہو کہ تم نے کہہ دیا یہ گندا ہے؟ کچھ گندا نہیں، ہر طرف پھیلا دیا اس کو. اور جو یہ کام کرے اس کو بہت اچھا کہیں، بڑی تعریفیں کریں. اور جو کہے کہ بھئی یہ گندگی ہے، اس کو مت پھیلاؤ، اس طرح مت سامنے لا کر رکھو، مجھے گھن آتی ہے، تو کہیں گے اوفو بہت ہی نیرو مائنڈڈ ہو، کیا ہو گیا تم کو، یو آر ریئلی ویری ججمنٹل. آج اسی طرح کے تبصرے ہمیں بہت سننے کو ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں جی مسلمان ملکوں میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی چھپ کر شراب پیتے ہیں، وہ بھی چھپ کر زنا کرتے ہیں، وہ بھی چھپ کے سب کام کرتے ہیں. تو چھپ کر کرنے کا کیا فائدہ؟ ان سے تو بہتر کافر ہیں، سب کچھ کھلم کھلا کرتے ہیں. کم از کم کافر ہپوکریٹس نہیں ہیں. یہ مسلمان تو ہپوکریٹس ہیں کہ چھپ کر کرتے ہیں. اب یہ عجیب نرالا ڈیفینیشن نکالا ہے ہپوکریسی کا، منافقت کا، کہ گناہ چھپانا منافقت ہو گیا، اور کھلم کھلا اللہ کے احکامات کو توڑنا عین ایمانداری، ایمان کی علامت بن گیا ان کے نزدیک. چھپا کر کام کرنا پھر بھی بہتر ہے اعلانیہ گناہ کرنے سے. اعلانیہ جب برے کام کیے جاتے ہیں تو بہت سے دوسرے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا پھر گناہ ہونا سمجھتے بھی نہیں، احساس بھی ختم ہو جاتا ہے.
ٹی وی پر، اخبارات میں، انٹرنیٹ پہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف پریس کے نام پر جو فلک چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں، اور اس رویے کو ترقی کا سمبل سمجھتے ہیں۔ ٹاک شوز ہو رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، ڈسکشنز ہو رہے ہیں، کوئی شرم کوئی حیا نہ بچی باپ بیٹی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان، اور اس کو سمجھا کہ بھئی یہ تو بہت ہی اوپن مائنڈڈ ہونے کی اور لبرل ہونے کی علامت ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی کھانے کی میز پر بیٹھ کے سب کے سامنے اپنی ٹوائلٹ ہیبٹس بیان کرنا شروع کر دے۔ وہ فیکٹ آف لائف ہے نا وہ بھی، لیکن ہر فیکٹ آف لائف تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا ذکر سب کے سامنے کیا جائے۔ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے پردوں کے پیچھے، دروازوں کے پیچھے، تالوں کی موجودگی میں کرنے کا مشورہ دیا ہے، وہ کام جب کھلم کھلا سب کے سامنے ہونے لگ جائیں تو وہ بھی بے حیائی بن جاتے ہیں۔ اور گناہ تو سری فحاشی ہے، گناہ تو نہ چھپ کر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کھلے عام کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ تو جس چیز کو آج یہ لوگ ترقی اور تمدن کہتے ہیں، اس بے حیائی کو اور اس فحاشی کو، وہ تو ہے ہی بیکورڈنس، دقیانوسی پن۔ لوط علیہ السلام کی قوم یہ کام کھلم کھلا کرتی تھی، اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف تھی۔ جب لوط علیہ السلام نے ڈرایا تو گناہوں کے نشے میں ایسے مست تھے، کہنے لگے لے آؤ عذاب۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس گندی قوم سے مجھ کو نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آگے آتا ہے آیت 31، رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام الخلیل میں رہا کرتے تھے، یہ فلسطین کے شہر کا نام ہے، اور اس شہر سے چند میل کے فاصلے پر ڈیڈ سی کا، بحر مردار کا وہ حصہ ہے جہاں قوم لوط آباد تھی۔ 5 بڑے بڑے ان کے شہر تھے، ایک کا نام سدوم تھا، ایک کا نام عمورہ تھا۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے انہوں نے وہیں سے اس بستی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ لوط علیہ السلام، ان کے گھر والے بچا لیے گئے، لیکن بیوی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی نبی کی بیوی نعوذ باللہ زانیہ نہیں تھی، اور کسی نبی کی بیوی کافر نہیں تھی، کلم کلا کافر نہیں تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ ان میں سے کچھ جو کہ اپنے قوم کے ساتھ تباہ ہوئیں، مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ہمدردیاں، وفاداریاں اپنے شوہر کے بجائے کافر قوم کے ساتھ تھیں۔ یوں سمجھیں کہ نفاق کا مرض ان کے اندر تھا، تو ان کا انجام پھر کافر قوم کے ساتھ ہی ہوا۔ آگے فرمایا وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ انہوں نے کہا مت ڈرو اور مت رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔
اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو قرآن میں مضمون آیا ہے لوط علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں اور اس عذاب کے بارے میں جو کہ اس قوم کے اوپر آیا، اور تھوڑا بہت روایات کو جمع کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے آئے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی طرف سے پریشان ہو گئے کہ اس بد قوم سے ان کی حفاظت کیسے ہوگی، تو فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر قوم لوط جہاں جہاں آباد تھی ان کی بستیوں پر پتھروں کی بارش برسی اور اسی کے اندر وہ قوم دفن ہو کے رہ گئی۔ پچھلی صدی میں کچھ کھدائیاں ہوئیں، ایکسکیویشنز ہوئے، یہ بستیاں منظر عام پر آ گئیں۔ تاریخ اور آرکیالوجی تو یہ بتا دیتی ہے کہ فلاں فلاں شہر تباہ ہوا، اتنی معلومات ہم انسانوں کو تاریخ دے دیتی ہے، آرکیالوجی دے دیتی ہے، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ کیوں تباہ ہوئیں۔ وجہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ گناہوں کی حد پار کرنے کی وجہ سے تباہ کر دی گئیں۔ ہوموسیکشولیٹی کی سزا، ہم جنس پرستی کی سزا اسلام میں موت ہے۔ بہت ہی برا کام ہے جو کوئی کرے۔ اگر کوئی کیمیکل امبیلنس کسی کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا علاج کرائے اور اس کو قبول کروانے کی ضد نہ کرے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں، بلکہ یہ بیماری ہے، فساد ہے، اور بیماری سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہے۔ آگے فرمایا آیت 36، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں مت کرتے پھرو۔ یعنی وہی پیغام جو تمام رسولوں کا تھا، وہی پیغام شعیب علیہ السلام نے بھی دیا اپنی قوم کو۔ اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے امیدوار رہو، یعنی تمام ارمان، تمام خواہشات دنیا میں پوری کرنے کی فکر میں مت رہو۔ آخرت آئے گی، تمہارا ہر ارمان پورا ہوگا، تمہارے تصور سے بڑھ کر اللہ تم کو نعمتیں عطا فرمائے گا، تو آخرت پر تم توجہ کو مرکوز رکھو، اس کے لیے کام کرو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں فساد پھر نہیں مچے گا۔ جب لوگ ذمہ دار ہو کر عمل کریں گے کہ ہم کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے اپنے اعمال کا، یقیناً دنیا میں اصلاح ہوگی، فساد نہیں ہوگا۔ لیکن قوم مست ہو چکی تھی، اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ایک سخت زلزلے نے ان کو آ پکڑا۔ تو اب دیکھیں فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان کے لیے جب اللہ کو غصہ دلانا مشکل نہیں تو اللہ کے لیے عذاب بھیجنا کیوں مشکل ہو؟ یہ عجیب بات لوگ کرتے ہیں کہ انسان تو گناہ کیے جائیں، انسان تو نافرمانی کیے جائیں، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو کھلا توڑتے رہیں، بس اللہ کچھ نہ کہے ان کو۔ تو ایسا بے بس معبود تو نہیں ہے، اللہ کے ایسے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں، ایسا تو اللہ پابند نہیں کہ یہ جو جی چاہے کریں، اللہ خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہے، تو یہ اللہ کی قدرت کو سمجھ نہ سکے۔ اللہ کے عذاب کی شدت کو انہوں نے پہ محسوس کر لیا، وہ عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یہ جو مدین لفظ آیا ہے شہر کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام مدیان تھا، ان کے نام پر مدیان یا مدیان شہر آباد ہوا ہوگا، پھر وہ مدین ہو گیا نام۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو شعیب علیہ السلام نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ناپ تول میں کمی کر کے تھوڑا سا دنیا کا فائدہ حاصل کر لیتے ہو، وہ سب تو اسی دنیا میں رہ جائے گا، تم آخرت کے امیدوار بنو، اس کے لیے محنت اور کام کرو، وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب نے ان کو ختم کر دیا۔
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ گوش رکھتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یعنی ورلڈلی وائز تھے، دنیا کے معاملات کو خوب سمجھتے تھے لیکن آخرت سے غافل تھے۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا پاؤنڈ فولش پینی وائز، جو بڑی دولت تھی اس کی طرف سے لاپرواہ، اور جو حقیر فقیر سکے تھے ان کو سنبھال کے رکھنے والے۔ یہی ایسا انسان ہے جو کہ دنیا کو بہت اہمیت دے، دنیا تو خوب سنوارے اور نکھارے اور آخرت کی طرف سے غافل رہے۔ یہ احقاف کے علاقے میں عاد بسا کرتی تھی۔ احقاف کا علاقہ یمن اور حضرموت کا علاقہ ہے، یہ قومیات کا مسکن تھا۔ جہاں تک سمود کا تعلق ہے، یہ حجاز کے شمالی حصے میں رہا کرتے تھے، حجاز سے ناردرن سمت میں یہ رہا کرتے تھے۔ مدینے سے تبوک کے راستے میں قوم سمود کے کھنڈرات آتے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے عروج اور ان کے عبرتناک انجام سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا۔ ان کا حال یہ ہو گیا تھا دونوں قوموں کا کہ برائی کو پسند کرنے لگ گئے تھے، ٹرینڈی ہونے کے لیے، ان ہونے کے لیے، فیشنیبل ہونے کے لیے، معاشرے میں قابل قبول ہونے کے لیے برائیوں میں ملوث ہونا ضروری تھا، ورنہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ سے ڈرنا مزے کا خیز خیال کیا جاتا تھا، ریڈیکولس لگتا تھا ان کو۔ اللہ سے ڈرنے کو احمق ہونے کی، گٹ لیس ہونے کی نشانی سمجھتے تھے۔ تو آخرت سے انتہائی غافل، دنیا کے معاملات میں انتہائی ہوشیار، ایڈوانس تھے بہت، لیکن ٹیکنالوجی نے اور پروگریس نے اللہ کے عذاب سے ان کو نہ بچایا۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ بتانا یہ ہے کہ تمام تر دولت، ترقی، تمدن، شان اور شوکت اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکی۔ تو انسان دنیا کو اللہ کی ناراضگی کی قیمت پر حاصل نہ کرے، ترقی کرے لیکن ساتھ ساتھ آخرت کے درجوں میں ترقی کا بھی احساس رکھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ قارون کا اور فرعون کا اوپر حال بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، یعنی اللہ کو ہرانے والے نہ تھے۔ تو کیا ہوا؟ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یہ سمجھیں کہ ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہے اللہ کا۔ جب اخلاقی گندگی حد سے بڑھ جاتی ہے قوموں میں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور کیا مشکل ہے اللہ کے لیے۔ اخذنا بذنبہ، ہم نے پکڑا ان کو گناہ کی پاداش میں۔ ایک گناہ کا ذکر کیا گیا اور وہ ہے رسول کی بات نہ ماننا۔ رسول کی نافرمانی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اتنا محتاط رہنا چاہیے انسان کو رسول کی اطاعت میں۔ کسی پر پتھروں کی ہوا آ گئی، کسی پر ایک تیز دھماکہ آ گیا،
کسی کو اللہ نے دھسا دیا، کسی کو اللہ نے غرق کر دیا، اور اللہ ظالم نہیں تھا، اللہ نے بہت وارننگز بھیج دی تھیں، یہ خود ڈٹائی کے ساتھ برائی کرتے گئے، لہٰذا انجام یہ ہو گیا۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب جو مکڑی کی بات کی گئی اور پھر آخر میں بتایا کہ اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے، پھر مثالوں کا ذکر کیا کہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے، پھر آیت 41 میں کہا کہ اس میں نشانی ہے، کاش کے علم والے جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون، کاش ان کو علم ہوتا۔ تب یہ کیا بات ہے جو کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے مکڑی کی مثال سے؟ اپنی حکمت تو اللہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن انسان جب تھوڑا بہت غور اور خوض کرتے ہیں ان آیات پر تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ واللہ عالم درست ہیں یا نہیں، اپنی جو لمیٹڈ سوچ ہے، محدود سوچ کی حد تک ہی انسان نتیجے نکال سکتا ہے۔ ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ مکڑی کا گھر بہت کمزور ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی تو مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مکڑی کے جالے کا سہارا لینے کی کوشش کرے۔ فرمایا کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ تو کئی آیات کا اختتام اس طرح سے ہوا کہ کاش ان کو علم ہوتا، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مکڑی کی مثال میں ہمارے سیکھنے کی کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ اتنا چھوٹا سا جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے مکڑی، اس کی کیا اہمیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کو اس کے نام پر رکھا؟ تو چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا کوئی ضروری یا اہم چیز نہیں ہوتی، اس کا استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانا وہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ چابی کو بھی آپ دیکھیں چھوٹی سی ہوتی ہے، کوئی ایسی اہم چیز نہیں لگتی، لیکن بڑے بڑے تالے، بڑے بڑے دروازے جو ہیں اس چابی سے کھل جاتے ہیں، اور تالا کھولنے کی کوشش بھی وہی کرے گا جو کہ یہ جانے گا کہ اس تالے کے پیچھے بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ تو یہاں بھی کوشش یہی کریں گے کہ ہم مکڑی کو ایک چابی کے طور پہ استعمال کریں اور دیکھیں کہ کیا حکمت کی باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا سچ اور بہت بڑی حقیقت، بہت بڑا سبق ہمارے سامنے آ جائے، اور کچھ سوالات کے جوابات ہم کو مل جائیں، کچھ مسائل جن سے کہ ہم دو چار ہیں اس کا جواب ہمارے سامنے آ جائے۔ کائنات کا مقصد کیا ہے؟ لوگ سوچتے رہتے ہیں چیزوں کے بارے میں اور قرآن سے ان کو جوابات ملتے چلے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک اسی طرح کی چابی کا ذکر ہم مکڑی کے ضمن میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے یہ کن کو پکارتے ہیں، کون سے سہارے پکڑتے ہیں۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن
عقل والے ہی ان کو سمجھیں گے، علم والے ہی ان کو سمجھ پائیں گے۔ تب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹا سا کیڑا ہے، مکڑی، اتنی سی چیز ہے، لیکن جو صلاحیتیں، جو ہنر انسان بڑی مشکل سے سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور اس میں مہارت حاصل کرتا ہے تجربے کے بعد، وہ تمام ہنر، وہ تمام صلاحیت اس چھوٹی سی مکڑی کے اندر موجود ہیں۔ کوئی نہیں سکھاتا ان کو دنیا میں، یہ سیکھے سکھائے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مکڑی اپنا جالا کیسے بنائے وہ سیکھی سکھائی پیدا ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سائنٹیفکلی بھی انسان اگر سوچے، سائنٹیفک اپروچ، لاجیکل اپروچ بھی رکھے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ جو جاندار ہیں ان میں یہ عقل کہاں سے آئی؟ کس نے سکھایا ان کو؟ کیسے اپنی عقل کو، اپنے علم کو وہ کیسے اپلائی کریں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا ہی ریشنل جواب دے، لاجیکل جواب دے اور کہے انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، جبلت نے ان کو سکھایا۔ تو یہ جبلت بھی کسی نے تو بنائی ہوگی، اور اس کے بعد یہ جبلت نسل در نسل کیسے منتقل ہوتی چلی گئی، کیسے ٹرانسفر ہوئی؟ اور اگر یہ جبلت ہے تو اس میں شعور اور ذہانت پھر کہاں سے آئی؟ ریفلیکس ایکشن صرف ہونا چاہیے، لیکن کسی نے تو سکھایا ہوگا، کسی نے تو بتایا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے اچھا جینیٹک پروگرامنگ ہے، جینیٹکلی پروگرامڈ ہے۔ دنیا میں اتنے اتنے سے کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر کے پروگرام لکھنے والے کوئی تو ہوتے ہیں۔ تو اگر جینیٹک پروگرامنگ ہوئی ہے مکڑی کی، تو آخر کسی نے تو پروگرام لکھا ہوگا، کسی نے تو اس کو اس چھوٹے سے جانور کے اندر انسٹال کیا ہوگا۔ یہ سوالات آٹومیٹکلی، لاجیکلی انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اب وہ ہستی جس کا اقرار کیے بغیر انسانوں کا گزارا نہیں، سب سے لاجیکل آنسر، سب سے سائنٹیفک جواب ان تمام سوالات کا یہ ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے کہ یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں دیں، یہ ذہانت دی، اور اس طرح کا ان کا ایک طرح کا بیہیویئر، ان کا رد عمل ہوتا ہے، اور با مقصد ان کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب سکھانے والا اللہ ہے۔ اللہ کو مانے بغیر گزارا نہیں انسان کا۔ کائنات کی ہر حقیقت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا، میرا پروگرام لکھنے والا کوئی ہے، رب ہے۔ مکڑی کو تو ہم مکڑی کے طور پر ہی جانتے ہیں، لیکن اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ یہ لیسو تھروئنگ اسپائڈر ہے۔ لیسو سمجھتے ہیں؟ کمند۔ یہ کمند پھینکتا ہے، یعنی کہ ایک جالا بنا کر بیٹھا نہیں رہتا ایک جگہ، بلکہ اپنے پرے کو پکڑنے کے اس نے نئے نئے طریقے بنائے ہیں۔ اپنے شکار کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ خاص قسم کا کیمیکل ریلیز کرتا ہے، کیمیا ہے جو کہ نکلتا ہے، اور جو موت ہے، کیڑا ہے، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اس نقلی آواز سے، اس نقلی خوشبو سے، اور وہ خوشبو کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مکڑی ہوتی ہے، یہ جو لیسو تھروئنگ اسپائڈر ہے، یہ اندھا ہوتا ہے، نظر تو آتا نہیں اس کو، لیکن جو ارتعاش ہوتا ہے فضا کے اندر، جو وائبریشنز ہوتے ہیں موت کے اڑنے سے، کیڑے کے اڑنے سے جو فضا میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس کو یہ محسوس کر لیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سینسر اس کا بڑا تیز ہے بڑا سینسٹیو، حساس ہے۔ ذرا موومنٹ ہوتی ہے، ذرا حرکت ادھر ادھر ہوتی ہے، یہ فوراً اس کو پک کر لیتا ہے۔ اس طرح اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شکار مجھ سے کتنا دور ہے، وائبریشن کے ذریعے سے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہ اس طرح حرکت کو بہت جلدی محسوس کر لیتی ہے مکڑی، یہ اس کی اسٹرینتھ ہے۔ بولاس اسپائڈر ہے، اندھا ہوتا ہے، لیکن یہ اڑنے والے کیڑوں کو پکڑ لیتا ہے۔ کس طرح سے؟ ایک دھاگے کے ذریعے یہ لٹکتا رہتا ہے ہوا میں، اور اس کے بعد پھر یہ کمند بناتا ہے، اور اس کمند کو اتنی تیزی کے ساتھ پھینکتا ہے کہ انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ فلائنگ قسم کی ٹیکنیکس ہیں نا اس کی۔ اور کیڑا جو ہے وہ ایک چپکنے والی، سمجھیں کہ گیند ہوتی ہے جس کے سرے پر دھاگا لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس گیند کے ساتھ وہ کیڑا چپک جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے ڈور کو لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح جب وہ کیڑا پکڑ لیتا ہے یہ اسپائڈر، اس کے بعد اپنی ڈور کو یہ لپیٹ لیتا ہے، اور وہ شکار اس کے قریب آ جاتا ہے۔ شکار کو یہ کاٹتا ہے اور اس کو پیرالائز کر دیتا ہے، ایک طرح سے فالج ہو جاتی ہے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ اس کے بعد یہ ہے
یہ کیا کرتا ہے؟ لیسو تھروئنگ اسپائڈر جو بولاس اسپائڈر ہے، پھر یہ کیڑے کو ایک خاص دھاگے کے اندر لپیٹتا ہے تاکہ دیر تک اس کا کھانا تازہ رہے. گلا سڑا کھانا نہیں کھاتا. جیسے کہ اپنے شوہروں کے لیے آپ ناراض مت ہوا کریں کہ وہ کل کا کھانا نہیں کھاتے، پرسوں کا نہیں کھاتے. مکڑی بھی نہیں کھاتی باسی اس طرح سے. ایسا اس کو فریش رکھتی ہے، وہ یوں سمجھیں کہ پرزرو کر کے رکھتی ہے نا. کوئی پرزرویٹو ہے جو کہ استعمال کرتی ہے، اس کا کھانا فریش رہتا ہے.